مکتوب نمبر 157 حکیم عبد الوہاب کی طرف صادر فرمائے اس بیان میں کہ جب کوئی شخص درویشوں کی خدمت میں جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل و دماغ کو خالی کر کے جائے تاکہ برا ہوا واپس آئے، اور اس بیان میں کہ سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے۔ آپ ہمارے وہاں 2 مرتبہ تشریف لائے اور جلدی ہی واپس چلے گئے، اتنی فرصت نہ ملی کہ صحبت کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ ملاقات کا مقصود فائدہ پہنچانا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور چونکہ ملاقات ان دونوں حالتوں سے خالی رہی اس لیے ملاقات کسی شمار میں نہیں ہے۔ اس گروہ یعنی اہل اللہ کے پاس دل و دماغ کے خالی کر کے آنے چاہیے تاکہ برا وہ واپس جائے، اور اپنی غربت بے عملی کا اظہار کرنا تاکہ وہ اس پر شفقت و ہمدردی کرے اور فیض رسانی کا راستہ کھل جائے۔ سیراب آنا اور سیراب جانا، جیسا آیا ویسا گیا، مزے کی بات نہیں، پرشکمی مرض کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور لاپرواہی سوائے سرکشی کے وجہ اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے پہلے نیازمندی اور خستہ دلی درکار ہے، اس کے بعد دل شکستہ پر اہل دل کی توجہ مبذول ہوگی۔ ہاں جی، بس توجہ حاصل کرنے کے لیے طالب کی نیازمندی و عاجزی شرط ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ اس وقت ایک طالب علم آیا، آپ کی خدمت میں سفارش کی طلب کا اظہار کیا تو دل میں یہ بات آئی کہ آپ کی تشریف آوری کا بھی ایک حق ہے، لہذا اپنی طرف سے بھی ممکن درجہ حق کا ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے ضروری کہ زبان قلم سے گزری ہوئی بات کا تدارک تلافی کرتے ہوئے چند کلمات وقت و حال کے مناسبت سے آپ کی طرف تحریک کر دی۔ واللہ سبحانہ ملہم الصواب والموفق السداد۔ یہ سعادتمند ہم آپ پر لازم ہے کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد کی تصحیح کرے، جس طریقے پر کہ علماء اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سے نے کتاب و سنت کو سمجھا اور اس سے اخذ کیا ہے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا سمجھنا ان بزرگواروں کے فہم اور رائے کے موافق نہیں ہے تو حدود اعتبار سے ساکت ہے، کیونکہ ہر بدعتی گمراہ اپنے باطل احکام کتاب و سنت کے مطابق سمجھتا ہے اور ان کو وہی سے اخذ کرتا ہے۔ والحال انہ لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ ان سے حق کے متعلق کسی قسم کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسرے احکام شرعیہ حلال و حرام فرض و واجب کا علم حاصل کرنا ہے۔ تیسرے علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ چوتھے تسبیح و تزکیہ جو کہ خاص صوفیہ کرام کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا جب تک اپنے عقائد درست نہ کرے احکام شرعیہ کا علم کچھ فائدہ نہیں دیتا، اور جب تک وہ ہر دو محقق نہ ہو جائے عمل فائدہ نہیں دیتا، اور جب تک یہ تینوں مسئلوں تسبیح و تزکیہ کا حاصل ہونا جو محال ہے۔ یہ 4 رکن ان کے متممات و مکملات اس طرح ایک دوسرے سے وابستہ ہے جس طرح سنت فرض کو کامل کرتی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ فضول و بیکار باتوں میں دخل ہے۔ ومن حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی واشتغالہ بما یعنی، انسان کے حسن اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی بیکار بات کو چھوڑ کر مفید بات میں مشغول ہو جائے، اور سلامت اس پر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی اور پیروی کی ان کے مطابق کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ یہاں پر بالکل واضح باتیں ہیں، یعنی اس میں کوئی پیچیدگی والی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے، جس حدیث جبریل میں پوچھا گیا تھا مل ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقائد کے شعبے تھے وہ بتا دیے، فرما دیے۔ پھر پوچھا کہ مل اسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتا دیے۔ پھر پوچھا مل احسان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیفیت احسان کے بارے میں فرمایا تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب اس ترتیب کو دیکھو، مل احسان پہلے نہیں پوچھا، ہاں جی، پہلے مل ایمان پوچھا ہے، پھر مل اسلام پوچھا ہے، پھر مل احسان پوچھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر عقیدہ کے درست کیے عمل بیکار، بغیر عمل کے کیفیت بیکار۔ عمل نہیں ہے تو کیفیت کدھر ہے؟ مجھے بتاؤ، نماز نہیں پڑھو گے تو نماز میں خشوع کیسے آئے گی؟ ہاں جی، تو عمل میں کیفیت آتی ہے نا، عمل کرو گے تو کیفیت کا اعتبار ہوگا۔ بلکہ یہ میں ذرا تھوڑا سا بات اور عرض کروں منطق کی روح سے، ایک جوہر ہوتا ہے ایک عرض ہوتا ہے نا، تو عرض جو ہوتا ہے وہ جوہر سے وابستہ ہوتا ہے، جوہر کے بغیر وہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تو یوں سمجھ لے کہ عقائد اعمال کے جوہر کی طرح ہیں، جوہر تو نہیں ہے، ان کو ہم جوہر کے نہیں کہہ سکتے، جوہر کی طرح ہیں۔ عقائد اعمال کے لیے کیا ہے؟ جوہر کی طرح ہے، اور اعمال جو ہے نا وہ کیفیات کے لیے جوہر کی طرح ہے۔
اعمال کا وجود تب متحقق ہوگا جب عقائد سے ہوں گے. نماز پڑھ لی یہ متحقق ہونے کی بات ہے. اگر کفر کے ساتھ پڑھ لی تو نہ پڑھنا برابر، اس کو حیثیت ہی نہیں اس کی. ہاں جی. لیکن اگر ایمان ہے تو چاہے چھوٹا عمل کیوں نہ کیا جائے، سبحان اللہ کہہ دی ایک دفعہ، ماشاء اللہ متحقق ہو گیا، وہ اسٹور ہوگی ماشاء اللہ آپ کے بس اللہ کے پاس خزانے میں چلے گیا، وہاں کام آئے گا انشاءاللہ. لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں. اچھا اس میں پورے قرآن پڑھ لو، اس کا کوئی وہ نہیں ہوگا مجھ سے. اور عمل ہو تو پھر اس کے بعد اس کی کیفیت کی باری آئے گی. تو عمل بدون کیفیت اور عمل بالکیفیت میں فرق تو ہوگا. جیسے عقیدہ صحیح بالعمل، عقیدہ صحیح بدون عمل، ظاہر مطلب وہ تو فرق تو ہے نا. تو عقیدہ کی ضرورت اور اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف عقیدہ کا صحیح ہونا اور عمل نہ کرنا کس درجے کی سستی ہے. آپ میڈیکل کالج میں داخلہ لیں پھر سٹڈی کریں تو فائدہ ہوگا، ڈاکٹر بن سکو گے. داخلہ نہیں لیا، سٹڈی کرو، کیا خیر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بن جاؤ گے. رجسٹریشن ضروری ہے نا. ہاں جی. لیکن اگر آپ میڈیکل میں داخلہ ملا اور آپ نے بڑے پٹاخے چھوڑ دیا، مجھے سیٹ مل گئی میڈیکل میں داخلہ مل گیا اور سٹڈی نہیں کرو تو کیا ہو جائے گا؟ بن جاؤ گے. ہاں جی. دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے نا. تو عقیدہ کی اہمیت ہے کہ بغیر عقیدہ کے اعمال کچھ معنی نہیں رکھتا. اور اعمال کی یہ اہمیت ہے کہ یہی تمہیں تکمیل تک پہنچائے گا. لیکن آگے ایک سٹیج اور بھی ہے کہ اچھی کیفیت کے ساتھ ہوں گی تب. تو تینوں کا ہونا ضروری ہے. تو حضرت نے ترتیب بالکل اس طریقے سے رہی. جب تک عقائد درست نہ کرے احکام شرعیہ کا علم کا کچھ فائدہ نہیں. احکام کا علم نہیں ہے تو عمل کچھ نہیں فائدہ دے گا، اور عمل نہیں کرو گے تو کیفیت. چاروں چیزیں سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.